بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس کرونا وائرس سے نپٹنے کے لیے قومی ٹیم کی پریس کانفرنس میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ آج کے ہمارے اسپیکرز ہیں ڈاکٹر ولید المانع، سیکریٹری برائے وزارت صحت، لیفٹیننٹ کرنل ڈاکٹر مناف القحطانی، ماہر امراض متعدیہ BDF ہاسپٹل، اور ڈاکٹر جمیلہ سلمان، ماہر امراض معدیہ و باطنیہ، سلمانیہ میڈیکل کمپلیکس۔ ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ یہ پریس کانفرنس وزارت صحت کے YouTube چینل پر 5 زبانوں میں لائیو نشر کی جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ کئی صحافی آن لائن نظام کے ذریعے رابطے میں ہیں اور یہ کانفرنس ورچوئل نشر کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے ہمارے اسپیکر ہیں محترم ڈاکٹر ولید المانع، سیکریٹری برائے وزارت صحت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین کی تمام حمد و ثنا ہے جو ہر چیز پر قادر ہے اور اس کی نعمتوں کا احاطہ ممکن نہیں۔ میں سب سے پہلے آپ تمام لوگوں کا اس پریس کانفرنس میں خیر مقدم کرتا ہوں، اور اس کانفرنس کا مقصد آپ تمام لوگوں کو کرونا وائرس کووڈ-19 سے متعلق مزید جانکاری فراہم کرنا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ مملکت بحرین اس وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر قسم کے مناسب اور منظور شدہ رہنما اصولوں کے حساب سے کام کر رہی ہے۔ بحرین کی حکومت اور میڈیکل ٹیم ہر ان اصولوں اور ان قوانین اور فیصلوں کو اختیار کرنے کی کوشش کرتی ہے جو آپ تمام لوگوں کی صحت اور سلامتی کو یقینی بناتے ہیں۔ آج کی اس کانفرنس کے ذریعے انشاءاللہ میں چند بنیادی نکات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا، اور وہ ہے ایک انفرادی ذمہ داری، اور جیسے ہی کسی کو اس بیماری کے اعراض نظر آئیں وہ جلد از جلد ہمیں اطلاع کرے یا نیشنل کال سینٹر کو اطلاع کرے، جیسا کہ بعض کیسز کے متعلق پچھلے چند دنوں میں دیکھنے میں آیا ہے کہ انہوں نے اس سلسلے میں بہت تاخیر سے ہمیں خبر دی ہے۔ سب سے پہلی چیز انفرادی ذمہ داری کے ذریعے آنے والے چند دنوں کے اندر، چند ایام کے اندر انفرادی ذمہ داری، ہر ایک شخص کی فردی ذمہ داری اس بات پر منحصر ہوگی کہ وہ لیے گئے اصولوں اور وزارت صحت کی طرف سے اس وائرس کو روکنے کے لیے بتائے گئے معیار کا پابندی کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس وائرس سے مقابلہ کرنے کے لیے ہماری ایک انفرادی ذمہ داری ہے کہ ہر شخص اپنی اپنی طرف سے اس ذمہ داری کو نبھائے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے اندر یا اپنے آس پاس کسی کے اندر اس بیماری سے متعلق آثار دیکھتا ہے تو وہ جلد سے جلد کال سینٹر کو مطلع کرے تاکہ اس وائرس کو جلدی سے روکا جا سکے اور ان کی حالت کو بگڑنے سے پہلے ہی ان کا علاج ممکن ہو سکے، تاکہ علاج میں تاخیر ہونے کی وجہ سے ان کی حالت زیادہ خراب نہ ہو، کیونکہ ایسی صورت میں ان کا علاج مشکل بھی ہو سکتا ہے یا پھر صحت یابی میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ پچھلے چند دنوں کے اندر کچھ ایسے کیسز سامنے آئے ہیں کہ یا تو انہوں نے اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کیا اور نہ ہی انہوں نے رہنما اصول جو کہ انہیں بتائے گئے تھے ان کے اوپر عمل کیا، اور کال سینٹر کو اطلاع کرنے میں بڑی تاخیر سے کام لیا، جس کی وجہ سے ان کی حالات خراب ہوئی۔ مثال کے طور پر 16 اپریل کو 28 نئے کیسز تسجیل کیے گئے، اور 11 کیس وہ تھے جو غیر بحرینی کے تھے، 28 بحرینی اور 11 کیسز نان بحرینی کے رجسٹر کیے گئے تھے۔ 28 کچھ دنوں پہلے 28 مئی کو 68 بحرینیوں کے کیسز درج کیے گئے اور 385 کیس غیر بحرینی نان بحرینی کے درج کیے گئے، معذرت کے ساتھ 286 کیسز غیر بحرینی کے، اور پچھلے روز
2 تاریخ کو 179 کیسز بحرینیوں کے لیے درج کیے گئے اور 271 کیس غیر بحرینیوں کے درج کیے گئے۔ یہ جو اعداد آپ کو بتائے گئے ہیں، اگر ہم بحرینیوں اور غیر بحرینیوں کے حالات کا موازنہ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ کبھی بحرینیوں کے کیسز زیادہ آ رہے ہیں اور کبھی غیر بحرینیوں کے کیسز زیادہ آ رہے ہیں۔ یہ انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر اس طرح کے کیسز بہت کم آئیں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہ جو ارقام اعداد و شمار کے اندر جو تبدیلی آ رہی ہے، جیسے اپریل کے مہینے میں بحرینیوں کے کیسز زیادہ آ رہے تھے اور پھر آہستہ آہستہ غیر بحرینیوں کے کیسز زیادہ آ رہے ہیں، تو یہ دونوں کے درمیان جو بحرینی شہری اور بحرین میں موجود رہائشیوں کے درمیان یہ جو تناسب میں جو زیادہ فرق نظر آ رہا ہے، اس کی وجہ غیر حفاظتی اقدام یا پھر حفظان صحت کے اصولوں پر عمل نہ کرنا ہے۔ اور بحرینیوں کے یہاں زیادہ کیسز آنے کی ایک وجہ جیسا کہ رمضان کے اندر عام طور پر لوگوں کا جمع ہونا اور مختلف فیملیوں کا ایک ساتھ اکٹھا ہونا، یہ بھی ان لوگوں کے درمیان کیسوں کے بڑھنے کی اہم وجہ ہو سکتی ہے۔ اور ان میں یہ جو کیسز آئے ہیں عام طور پر وہ کیسوں کو دیکھنے سے یہ سمجھ میں آیا ہے کہ عام طور پر یہ کیسز ایک ہی گروہ کے اندر یا ایک فیملی کے متعدد افراد کے درمیان یا ایک ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے دوستوں کے درمیان اس طرح کے زیادہ کیسز آئے ہیں۔ ہم دوبارہ آپ کو اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہیں گے کہ آپ مختلف فیملیوں کو اکٹھا ہونے سے یہ روکیں۔ اس طرح کی پارٹیاں کرنا فی الحال مناسب نہیں ہے۔ ہاں، ایک بلڈنگ کے اندر جو لوگ رہتے ہوں ان کا اکٹھا ہونا کوئی حرج کی بات نہیں، اور اس میں بھی زیادہ سے زیادہ کوشش ہو کہ کم سے کم افراد جمع ہوں، اور اسی طرح سے اس طرح کے پارٹیوں کے اندر اس طرح کے میل جول کے اندر بہتر ہے کہ آپس میں معانقہ کرنا اور جو ہے آپس میں ایک دوسرے سے ملنا، گلے ملنا، اس طرح کی چیزوں سے پرہیز کیا جائے، ماسک پہننے کا اہتمام کیا جائے تاکہ اگر کوئی شخص متاثر ہو تو وہ دوسرے شخص کو اس بیماری کے اندر مبتلا نہ کرے۔ اسی طرح سے وزارت صحت کی طرف سے ماسک پہننے کے تعلق سے جو اصول بتائے گئے ہیں ان میں سے درج ذیل کچھ اصول یہ بھی ہیں کہ گھر سے باہر ہر حالات میں ہر جگہ پر ماسک پہنے جائیں، سوائے صرف گاڑی چلاتے ہوئے یا گاڑی کے اندر اس پہننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے واکنگ کے درمیان جب ایک شخص واکنگ کے لیے نکلا ہو صبح کے مارننگ واک پر، تو ایسی صورت میں بھی ماسک نہ پہننے پر کوئی حرج نہیں ہے، یا پھر جاگنگ کے درمیان یا پھر سوئمنگ کے درمیان ان لوگوں کو مستثنی رکھا گیا ہے تاکہ کیونکہ ایسے حالت میں ماسک پہننے میں ان کے لیے پریشانی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے اگر آپس میں کئی لوگ ایکسرسائز کر رہے ہوں، ورزش کر رہے ہوں، تو آپس میں فاصلہ بنا کے رکھیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اور پچھلے چند دنوں کے اندر جو اموات کے جو کیسز آئے ہیں یہ ان لوگوں کے یہاں ایک تو پہلے سے ان کی عمر کا بھی اس میں اندر دخل رہا ہے، اسی طرح سے پہلے سے ان کے یہاں موجود دائمی بیماریاں ان کا بھی دخل رہا ہے۔ اور یہ بہت ضروری ہے کہ اگر ہم آپس میں میل جول کر رہے ہوں، آپس میں دوسری فیملیاں جمع ہوں یا دوسرے ساتھی جمع ہوں، تو مصافحے سے بچنا یہ بہت مناسب ہوگا، اور ایسے حالات میں بھی ہم ماسک پہنے رہیں تاکہ جو لوگ متاثر ہوں اس سے آپ متاثر نہ ہوں۔ یہ پچھلے چند دنوں کے اندر جو حالات سامنے آئے ہیں، جو نئے کیسز درج کیے گئے ہیں، ان کیسوں کو دیکھتے ہوئے ماسک پہننے کے تعلق سے مزید جو اصول بتائے گئے ہیں اس کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی طرح سے پانچویں بات، جو مراکز احتیاطی قرنطینہ اور تنہائی و علاج کے مراکز کے کام کرنے کی کیپیسٹی کو ہم نے مزید بڑھایا ہے تاکہ ہم زیادہ بڑھتے ہوئے کیسز کو دیکھتے ہوئے ہم ان کا مقابلہ کر سکیں۔ اور جیسا کہ یہ اس بحرین کے اندر قومی ٹیم کی لڑائی کو اور ان کی محنتوں کو مزید سرگرم رکھنے کے لیے ہم نے یہ کام جاری کیا ہے۔ تنہائی اور علاج کے مراکز کی تعداد 7187 ہے، جس میں سے 4884
پلنگ فی الحال ذیل استعمال ہیں۔ اسی طرح سے احتیاطی قرنطینہ کے مراکز کی تعداد 3410 ہے، جس میں سے صرف 599 بیڈ زیر استعمال ہیں۔ میں دوبارہ اس بات کی تاکید کرنا چاہوں گا اور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بحرین کے اندر جو لوگوں کی صحت اور سلامتی کے لیے جو خدمات فراہم کی جا رہی ہیں، چاہے وہ علاج کے تعلق سے ہو، چاہے وہ قرنطینہ کی طرف سے ہو، وہ تمام کی تمام سہولتیں مفت میں مہیا کی جا رہی ہیں۔ البتہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کو بھی اس بات کی اجازت دی ہے کہ جو لوگ ان کے یہاں علاج کرانے کے خواہش مند ہوں یا ان کے یہاں ٹیسٹ کرانے کے خواہاں ہوں، وہ پرائیویٹ سیکٹر میں جا کر کے بھی اپنا علاج کرا سکتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ دوسری طرف حکومت کی طرف سے جو سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں وہ بالکل ہی فری ہیں اور اس کے اوپر کوئی بھی چارج نہیں کیا جا رہا ہے۔ اور میں آپ کو آخر میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا اور آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس وائرس سے لڑنے اور اس وائرس سے مقابلہ کرنے کی جو ہماری جد و جہد ہے، اس کی کامیابی یہ آپ کے اوپر منحصر ہے۔ آپ کی ذمہ داری، آپ کی حوصلہ افزائی اور آپ کی بیداری ہی ہماری کامیابی کی ضامن ہے۔ اب میں اپنے ساتھی لیفٹیننٹ کرنل ڈاکٹر مناف القحطانی کو مائک پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین کا نام لے کر کے شروع کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ولید المانع۔ اور جیسا کہ ڈاکٹر ولید المانع نے تمام نصیحتیں، تمام احتیاطی تدابیر اور انتظامات پر عمل کرنے کے تعلق سے جو نصیحتیں کی ہیں اور آپ کو جس چیز کی گزارش کی ہے، میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ ان نصیحتوں پر لازمی طور پر عمل کریں۔ اور ہم ایک قومی ٹیم کے ممبر ہونے کی حیثیت سے بھی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس طرح کی احتیاطی اقدامات پر عمل کرنا اور اس طرح کی حفظان صحت کے اصولوں کو اپنی زندگی میں نافذ کیے رہنا، یہی ہماری کامیابی کی ضمانت ہے۔ اور ہم انفرادی طور پر بھی اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور فرداً اس ذمہ داری کو نبھائیں تاکہ بحرین کی قومی ٹیم کی محنتیں رنگ لائیں اور وہ اپنی جد و جہد میں کامیاب ہوں۔ اور وزارت صحت کی طرف سے بتائے گئے اصول اور رہنمائیاں اور ان کی طرف سے بتائے گئے اقدامات، جو بھی قوانین جاری کیے گئے ہیں ان کے اوپر عمل کرنا اور ہر طرح کی احتیاطی تدابیر کو عمل میں لانا، یہی آپ کی صحت اور سلامتی کی ضامن ہے۔ چاہے اس میں سے ماسک پہننے کے تعلق سے ہو، اپنی ذاتی صحت کا خیال کرنا ہو، ذاتی صفائی کا خیال کرنا ہو، یہ تمام چیزیں اسی میں شامل ہیں۔ سب سے پہلی چیز جس کی طرف میں دھیان دینا چاہوں گا کہ گھر کے اندر ہم کس طرح سے سلامتی کے ساتھ داخل ہوں، اور ہم جب گھر میں داخل ہوں تو کن اصولوں پر عمل کریں تاکہ ہم بھی محفوظ رہیں اور ہمارے گھر کے افراد بھی محفوظ رہیں۔ سب سے پہلی چیز، جب ہم گھر کے اندر داخل ہوں، کسی بھی چیز کو چھونے سے پہلے سب سے پہلے گھر سے باہر اپنے جوتوں کو رکھیں، گھر کے اندر داخل نہ کریں۔ اور دوسری چیز، ایک ایسی خاص جگہ ہونی چاہیے جہاں پر آپ اپنے پرسنل چیزیں جیسے موبائل، والیٹ وغیرہ کو آپ وہاں پہ رکھیں، تاکہ اور وہاں پر خاص صندوق میں رکھیں اور اس کو ڈس انفیکٹ کریں۔ اور پھر اس کے بعد اسی طرح سے اس کے بعد یہ بھی ضروری ہے کہ یہ ڈس انفیکشن کا جو طریقہ ہے وہ مختلف اصولوں کے ساتھ کیا جائے۔ اس عمل کے دوران ہم ماسک پہنے رہیں اور ہاتھ کے دستانے بھی پہنے رہیں، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اور ماسک کے تعلق سے جب ہم پہلی چیز اپنی ذاتی چیزوں کی صحت، اس کی صفائی اور ڈس انفیکشن سے فارغ ہو جائیں تو پھر اس کے بعد ہم اپنے گلوز اور ماسک کو اتاریں اور اسے ایک خاص پلاسٹک بیگ کے اندر پیک کر کے اسے پھینک دیں، اور پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں کی صفائی کریں اور اپنے چہرے کی صفائی کریں، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اور یہ ہاتھ کی صفائی یہ سب سے آخر میں ہو۔ ان تمام چیزوں کو انجام دینے کے بعد جب آپ اپنے گلوز کو اتار لیں، اور اس چیز کو بھی یاد رکھیں کہ جب آپ گلوز پہنے ہوئے ہوں تو اپنے چہروں کو ہاتھ نہ لگائیں اور نہ ہی گھر کی کسی چیز کو ہاتھ لگائیں۔ اپنے گلوز کو پھینکنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے صابن سے دھوئیں
اور جو کپڑے آپ پہن کر کے آئے ہیں، جو چاہے وہ آپ اپنی ڈیوٹی پر گئے ہوں، چاہے آپ کسی کام سے گئے ہوں، ان کپڑوں کو آپ کسی خاص جگہ میں رکھیں تو یہ بھی مناسب ہوگا۔ اور ایک اہم چیز یہ کہ گھر کے اندر آپ وہ سطح جس کو آپ زیادہ تر چھوتے رہتے ہوں، جیسے ٹیبل ہو، جیسے کرسیوں کے ہینڈل ہوں، صوفوں پر ہاتھ رکھنے کی جگہ ہو یا دوسری چیزیں ہوں، آپ ان کی صفائی ان سطحوں کو مسلسل صاف کرتے رہیں، اور ممکن ہو سکے تو اس کو ڈس انفیکشن کے عمل سے بھی آپ اسے صاف کرتے رہیں۔ اسی طرح سے گھر کے اندر جو چیزیں جیسے ریموٹ وغیرہ ہے، چاہے اے سی کا ریموٹ ہو، ٹی وی کا ریموٹ ہو، تو ان سیٹ اپ باکس کا ریموٹ ہو، اس کی صفائی بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے، تاکہ اگر ان سطحوں کے اوپر، ان چیزوں کے اوپر اگر وائرس موجود ہو تو ہماری اس صفائی کے عمل کے دوران اس کی صفائی ممکن ہو سکے۔ اور اس مرحلے کے اندر جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی روز مرہ کی زندگی جس طرح سے ہم گزار رہے ہیں، وہ ان میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی صفائی کے ان اصولوں سے جانکاری فراہم کریں، انہیں آگاہی دیں کہ اس طرح کی صفائی کا عمل ہمیں روزمرہ کی زندگی کے اندر جب تک ہم ان مراحل سے گزر رہے ہیں یہ ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ یہ تمام نصیحتیں ہم آپ کو کس طرح سے صفائی کا خیال کریں، کس طرح سے اپنے گھر کی صفائی کا خیال کریں، گھر کے اندر داخل ہوتے وقت اپنے گھر والوں کو باہر سے لائے ہوئے وائرس سے محفوظ رکھنے کے لیے اس طرح کی حفاظتی اقدامات کا اختیار کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب دوسری چیز جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا، جیسا کہ بحرین کے اندر ہم نے پلازما ٹریٹمنٹ کا تجربہ کیا تھا اور تقریباً 20 یا 24 مریضوں کے اوپر ہم نے اس کا تجربہ کیا تھا، تو ہم نے الحمدللہ ہم نے ان کا جو علاج کیا گیا تھا، جو تجربہ کیا گیا تھا اور ان کے جو رزلٹ تھے، ہم نے اس کے اوپر کافی تجربہ کیا ہے، بہت ریسرچ کیا ہے، اور ماہروں کے ذریعے اس کے اوپر فی الحال ریسرچ جاری ہے، اور ان کے ٹیسٹ اور ان کے جو چیک اپ تھا اس کے اوپر ریسرچ آخری مرحلے کے اندر ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد ہی اس کے بہت اچھے نتائج آئیں گے۔ آخری کے اندر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس وائرس سے متعلق سے بہت ساری غلط فہمیاں، بہت ساری غلط خبریں اور غلط معلومات لوگوں کے اندر شیئر کی جاتی ہیں، لہٰذا ایسی صورت میں آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس طرح کی معلومات کو سرکاری ذرائع سے اور موثوق ذرائع سے حاصل کریں، اور آپ کی احتیاط، آپ کی طرف سے فردی طور پر اس طرح کے احتیاطی اقدامات اور حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کرنا ہی آپ کی، آپ کے گھر والوں کی اور آپ کے معاشرے کی سلامتی کا ضامن ہوگا، اور یہ ذمہ داری بحرین کے تمام افراد کی انفرادی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی انفرادی طور پر اس ذمہ داری کو نبھائیں۔ اب بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مناف، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں چاہوں گی آج کی بات کی ابتدا میں ایک سب سے اہم بات کی طرف آپ کو بتاؤں، جیسا کہ ڈاکٹر ولید نے اور ڈاکٹر مناف نے بھی کہا کہ اس وائرس کی لڑائی کے اندر انفرادی ذمہ داری سب سے اہم ہے۔ ہم انفرادی طور پر حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے احتیاطی تدابیر کو اختیار کریں، یہی ہمارے ملک، ہمارے معاشرے اور ہمارے گھر کی حفاظت اور سلامتی کا ضامن ہوگا۔ اور یہ انفرادی ذمہ داری اور اس طرح کے اصولوں پر عمل کرنا، یہ تمام لوگوں کی عمل کرنے سے انشاءاللہ بحرین کے اندر ہمیں، جیسا کہ بحرین کی قومی ٹیم کام کر رہی ہے، اس کی جد و جہد کامیاب ہوگی، اور حکومت کی طرف سے جو بھی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں وہ سہولتیں ہمارے لیے فائدہ مند اور کارآمد ثابت ہوں گی۔ جیسا کہ ڈاکٹر ولید المانی نے کہا تھا کہ یہ جو بحرین کے اندر پچھلے دنوں کے اندر زیادہ کیس آ رہے ہیں، اس سے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم زیادہ ٹیسٹ کر رہے ہیں۔ تقریباً بحرین کے اندر فی الحال اب تک 3 لاکھ سے زائد ہم نے ٹیسٹ کیے ہیں، 3,30,733 ٹیسٹ کیے ہیں، جس کے دوسرے ممالک کے مقابلے میں جس کا تناسب الحمدللہ بہت ہی زیادہ ہے۔ اور اسی طرح سے ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم ہمارے کام کرنے کی گنجائش کو، چاہے وہ صحت کا عملہ ہو، ڈاکٹروں کی ٹیم ہو، نرسوں کی ٹیم ہو، یا پھر قرنطینہ یا علاج کے مراکز ہو، ان تمام کے کام کرنے کی گنجائش کو ہم نے الحمدللہ بہت حد تک بڑھایا ہے،
اور ہمارے یہ زیادہ سے زیادہ ٹیسٹ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جتنا ممکن ہو سکے لوگوں تک جلدی سے جلدی پہنچیں، اور لوگوں کے اندر اگر وائرس موجود ہے تو ہم جلدی سے جلدی اس کو ٹیسٹ کر کے اس کو پتہ لگا کر کے ہم اس کا علاج شروع کر سکیں، اور جتنا جلدی ہو سکے لوگوں کو اس بیماری کا پتہ لگانے کے بعد انہیں قرنطینہ کے لیے رکھنا یا پھر انہیں علاج کے لیے انہیں پرسکرائب کرنا، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اور اس وائرس کا زیادہ جلدی سے پتہ لگانا، پھر اس جلدی سے پتہ لگانے کی وجہ سے اس کا علاج آسان ہوتا ہے اور انسان کے صحتیابی کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اور بحرین کے اندر اس طرح کے علاج کے لیے عالمی طور پر منظور شدہ رہنما اصولوں پر عمل کرتے ہوئے ہم کام کر رہے ہیں، اور فی الحال بحرین کے اندر 4884 کیسز میں صرف 48 کیسز ایسے ہیں جن کو علاج کی ضرورت ہے اور جن کا علاج کیا جا رہا ہے، اور ان میں سے 9 کیس ایسے ہیں جن کو انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں رکھا گیا ہے، جہاں پر 24 گھنٹے ڈاکٹروں کی ٹیم ان کا علاج کر رہی ہے، ان کا دیکھ بھال کر رہی ہے، اور باقی 4875 کیس، ان میں سے 4875 کیسز کی حالات بالکل نارمل ہیں، جنہیں کسی قسم کی نگہداشت، کسی قسم کے خاص علاج کی ضرورت نہیں ہے، اور 7407 لوگ الحمدللہ اس بیماری سے متاثر ہونے کے بعد صحت یاب ہو چکے ہیں، اور الحمدللہ وہ مکمل طور پر صحت یاب ہیں اور اپنے گھروں کے اندر موجود ہیں۔ سب سے اہم چیز اور جس کو ہم بار بار دہرا رہے ہیں وہ یہ کہ بنیادی صحت کے اصولوں پر عمل کرنا اور اس وائرس سے بچنے کے لیے احتیاطی اقدامات پر عمل کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کسی بیمار کے ساتھ ملے ہیں، ان سے رابطے میل جول میں آئے ہیں، تو اپنے آپ کو الگ رکھیں، تنہائی میں رکھیں، اپنا ٹیسٹ بھی کرائیں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ لوگ اپنی بیماری سے متعلق اعراض نظر آنے کے بعد تاخیر سے ہمیں اطلاع دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے لیے بھی پریشانی ہے، اور وہ پریشانی ان کے لیے زیادہ پریشان کن ہوتی ہے، اور ان کے علاج میں ان کی صحت کے حصول کے اندر تاخیر پیش آتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں بہت ہمیں خیال میں رکھنی چاہیے۔ اسی طرح سے ہمیں سماجی فاصلے کے اصولوں پر عمل کرنا اور سطحوں کی صفائی، بالخصوص گھر کے اندر اپنے کام کرنے کی جگہوں کے اندر سطحوں کی صفائی کا خیال کرنا، اور آپ جب باہر جائیں تو اس طرح کی سطحوں کو بغیر ضرورت کے نہ چھوئیں، اور جتنا ممکن ہو سکے اپنے آپ کو دوسری چیزوں کو، غیر ضروری چیزوں کو چھونے سے دور رکھنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے بالخصوص بزرگ لوگ، عمر رسیدہ اشخاص، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ بغیر انتہائی ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلیں اور وہ اپنے آپ کو گھر میں رکھیں۔ تو یہ ان تمام اصولوں پر عمل کرنا، ان تمام، چاہے وہ صحت کے اصول ہوں، چاہے وہ صفائی کے اصول پر عمل کرنا، ماسک پہننا، گلوز پہننا، دستانے پہننا، اور اپنی صحت کا خیال کرنا، ان تمام اصولوں پر عمل کرنا ہی ہمارے لیے صحت اور سلامتی کا ضامن ہو سکتا ہے۔ بس اوقات ایک شخص بعض چیزوں پر عمل کرتے ہیں، بعض چیزوں کا خیال کرتے ہیں، لیکن دوسری چیزوں میں سستی اور تساہلی برتتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی ان کے یہاں اس بیماری کے حملہ کرنے کے آثار بڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ان تمام اصولوں پر عمل کرے تو انشاءاللہ اس کے یہاں اس بیماری کے متاثر ہونے کے امکانات بہت کم ہیں۔ اور جیسا کہ ڈاکٹر ولید نے بھی کہا تھا کہ جیسے ہی ہمیں کچھ ایسے اعراض نظر آئیں تو ہم سب سے پہلے 444 پر کال کریں، اور ہم کوشش کریں کہ ان کو اطلاع دیں، اور ہم کوشش ہماری طرف سے، کال سینٹر کی طرف سے یہ کوشش ہوگی کہ جتنا جلد ممکن ہو سکے ان تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ اور جیسے بخار، کھانسی کا آنا، سانس میں تکلیف ہونا، یہ عمومی طور پر یہ بنیادی اعراض ہیں، بنیادی نشانیاں ہیں جو اس بیماری کے آنے سے پہلے انسان میں نظر آتی ہیں۔ تو اس طرح کی بیماریوں کو دیکھ کر کے، اس طرح کے اعراض کو دیکھ کر کے آپ فوراً کال سینٹر کو مطلع کریں، اور انشاءاللہ ہم مستقل طور پر اور حالات کے حساب سے ہم مستقل طور پر ہم علاج و معالجے کے اصولوں اور عالمی معیار کے حساب سے ہم اس کو بڑھانے کی مزید کوشش کرتے رہتے ہیں۔ مزید ریسرچ کے ذریعے جو بھی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں ہم ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بحرین کے اندر جو بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں، جو بھی صحت کے خدمات فراہم کی جا رہی ہیں، ہم ان کو مزید سے مزید تر اچھا کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے ذریعے ہم
ہم کامیاب ہونے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ مستقبل کے اندر بہت جلدی اس بیماری سے متعلق جو اعراض ہیں وہ کم سے کم ہوں گے، اور آخر میں سب لوگوں کو اس بات کی طرف ذمہ داری دلانا چاہوں گا کہ یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ والسلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ تمام اسپیکرز کا۔ اب ہم سے جڑے ہوئے مختلف صحافیوں کے سوالات دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے ڈاکٹر ولید المانع سے، سوال ہے ایمن شکل کی طرف سے، الوطن نیوز اخبار کی طرف سے سوال ہے کہ پچھلے چند دنوں کے اندر میل جول اور رابطے کے کیسز بہت زیادہ آئے ہیں، تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ زیادہ لوگوں کے زیادہ ٹیسٹ کرنے کی وجہ سے، یا لوگوں کے ٹیسٹ زیادہ نہ کرنے کی وجہ سے، یا ہرڈ امیونٹی کے بارے میں آپ مزید روشنی ڈالیں۔ جیسا کہ پچھلے چند دنوں کے اندر لوگوں کے رابطے اور میل جول کے کیسز بہت زیادہ سامنے آئے ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ بالکل زیادہ لوگوں کے ٹیسٹ کرنے کی وجہ سے بھی اس طرح کے کیسز سامنے آئے ہیں، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان لوگوں نے احتیاطی تدابیر کے اوپر عمل نہ کرنے کی وجہ سے وہ جو متاثر افراد تھے ان سے رابطے میں آئے ہیں، تو یہ بھی ایک وجہ تھی۔ تو زیادہ ان کے یہاں اس طرح کے اصولوں پر عمل نہ کرنا یہی سب سے زیادہ ہے۔ اسی طرح سے ہرڈ امیونٹی سے علاج کرنے کا جو ذریعہ ہے، تو اس کے تعلق سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ابھی فی الحال ہرڈ امیونٹی سے علاج کا جو ذریعہ ہے وہ ابھی فی الحال بہت سارے مراحل سے گزرنے کے بعد ابھی ہم اس مرحلے میں نہیں پہنچے ہیں کہ اس کو وسیع پیمانے پر لاگو کیا جائے، کیونکہ یہ ابھی اس وائرس سے متعلق جو کووڈ-19 وائرس ہے، یہ اس مرحلے کے اندر ہے کہ اس کے حالات ابھی بدل رہے ہیں۔ ہر روز یا مختلف مراحل کے حساب سے یہ وائرس اپنی شکلیں مختلف تشکیلی انداز اختیار کر رہا ہے۔ تو جب تک یہ وائرس کسی خاص مرحلے تک نہیں پہنچتا، یا پھر وائرس کے جو الگ الگ نسلیں ہیں A B C، تو وہ ابھی فی الحال اس کے لیے مزید ریسرچ کی، مزید تجربوں کی ضرورت ہے۔ تو ہم نے ابھی اس چیز کی طرف ہم نے مزید دھیان نہیں دیا ہے کہ ہم اس کو عمل میں لائیں، کیونکہ اس کی کامیابی کے امکانات کس قدر ہوں گے، یا مستقبل میں اس طریقے کے ذریعے ہمیں کس طرح سے کامیابی ملے گی، یا پھر اس کے مستقبل میں سائیڈ ایفیکٹس کیا ہوں گے، یا لوگوں کے اوپر اس کے نقصانات کیا ہوں گے، تو یہ تمام چیزیں ابھی تک ہمارے سامنے واضح نہیں ہیں۔ تو ہم نے اس پر عمل کرنے کی بجائے ہم نے جو دوسرے جو موجودہ طریقے ہیں اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ اگلا سوال ہے ڈاکٹر ولید سے، الایام نیوز پیپر کی طرف سے سوال ہے کہ رابطے اور میل جول اور جو مزدور ہیں ان کے درمیان جو کیسز آ رہے ہیں، تو ان کے درمیان کوئی فرق ہے، یا ان کے تناسب کے اندر کوئی ایسی چیز پائی جا رہی ہے؟ تو کیا کچھ ایسے کیسز بھی ہیں کہ کچھ ایسے کیسز بھی سامنے آئے ہیں کہ ان کے یہاں یہ بیماری کہاں سے آئی ہیں؟ جی، کچھ ایسے کیسز آئے ہیں، چاہے وہ رابطے میل جول کے ہوں یا پھر وہ یقینی کیسز ہوں، تو یہ کچھ ایسے کیسز بھی سامنے آئے ہیں جو مختلف جگہوں پر گھومنے سے ہم نے ٹیسٹ لیے تھے اور ان کے یہاں یہ ٹیسٹ پازیٹیو آئے تھے۔ تو انہیں کہاں سے یہ وائرس پہنچا ہے، وہ کن لوگوں سے ملنے سے متاثر ہوئے ہیں، تو یہ چیزیں ہمارے سامنے ظاہر نہیں ہو سکی۔ تو اس کی رابطے اور میل جول کے جو کیسز آ رہے ہیں، بسا اوقات ہم ان کو ٹریس کر کے پتہ لگا لیتے ہیں کہ وہ کن لوگوں سے رابطے یا کن لوگوں سے میل جول کی وجہ سے ان کے یہاں یہ کیسز آئے ہیں۔ کچھ رابطے اور میل جول کے کیسز ایسے ہوتے ہیں جو پہلے سے جو ہے پازیٹیو پائے گئے ہوتے ہیں، یا پھر کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم بعد میں ٹیسٹ کرنے کے بعد ان کا ٹیسٹ پازیٹیو آتا ہے، لیکن کچھ کیس ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ہم کئی لوگوں کا ٹریس کرنے کے بعد بھی جو جن لوگوں سے یہ لوگ متاثر ہوئے ہیں یا جن لوگوں سے کے ذریعے یہ وائرس ان کے یہاں پہنچا ہے، ان کو ٹریس کرنے میں بسا اوقات ہمیں کامیابی نہیں بھی ملتی ہے۔ تو یہ بسا اوقات
عام طور پر یہ زیادہ کیسز لیبروں کے درمیان آنے کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور بحرین کے یہاں جو بحرینی مواطن ہیں، شہری ہیں، ان کے یہاں اس طرح کے کیسز عام طور پر بہت ہی کم آتے ہیں، کیونکہ جو لیبر طبقہ ہے ان کے یہاں لوگوں سے میل جول کے کیسز بہت زیادہ ہیں، ان کی رہائش کے جو مسائل ہیں اس کی وجہ سے بھی بہت سارے کیسز ہیں، تو لیبروں کے یہاں جو رابطے اور بحرینیوں کے رابطے اور میل جول کے کیسز ہیں، تو اس طرح سے کچھ فرق موجود ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر مناف سے اگلا سوال ہے، البلاد نیوز پیپر کی طرف سے سوال ہے، کیا کچھ ایسے کیسز سامنے آئے ہیں کہ یا تو وہ سالون میں جانے کی وجہ سے ان کے یہاں سے کچھ کیسز آئے ہوں؟ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس طرح کے کیسز کا سامنے آنا وہ کسی خاص تجارتی مقصد سے ہم اس کو نہیں جوڑ سکتے ہیں کہ کسی خاص چاہے وہ سیلون سے ہوں یا کسی دوسری جگہ جانے سے ہو، بلکہ یہ کیسز کا تعلق آپ کا حفظان صحت کے اصولوں پر عمل نہ کرنا اور تساہلی اختیار کرنا ہی اہم سبب ہے۔ ڈاکٹر جمیلہ سے اگلا سوال ہے، الاخبار سعودی نیوز پیپر کی طرف سے سوال ہے کہ عالمی صحت کے اداروں کی طرف سے ریڈیمسفیر دوا کے استعمال کے اوپر پابندی یا منع کرنے کے تعلق سے آپ کا کیا خیال ہے؟ عالمی صحت کے ادارے کی طرف سے ریمڈیسویر علاج یا دوا کے علاج کے تعلق سے، کیونکہ یہ ابھی کلینکل ٹرائل کے دور سے گزر رہی تھی، تو اس کے تعلق سے کچھ ایسے متاثرہ کیسز پائے گئے ہیں یا اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ پائے گئے ہیں جس کی وجہ سے اس کے تعلق سے مختلف لوگوں کی آرائیں ہیں، الگ الگ ریسرچیں پائی جا رہی ہیں، عالمی پیمانے کے اوپر لوگوں کی الگ الگ ریسرچیں ہیں، تو جو اس بالخصوص کووڈ-19 سے متعلق جو ریسرچیں آئی ہیں، تو یہ وائرس نیا وائرس ہے اور مختلف اس کے حالتیں پائی جا رہی ہیں، تو بسا اوقات بعض حالتوں میں یہ دوا کامیابی ملتی ہے، بسا اوقات اس کے حالات کے اندر ہمیں کامیابی نہیں ملتی ہے، تو یہ جو ریسرچ آئی ہیں اس کو دیکھ کر کے ہمارے لیے مستقل طور پر کوئی کہنا کہ اس بیماری سے کوئی فائدہ نہیں ہے یا اس بیماری سے صرف سائیڈ ایفیکٹ سامنے آ رہے ہیں، تو یہ مکمل طور پر صحیح نہیں ہے۔ تو اس کے تعلق سے یقینی طور پر کوئی رائے قائم کرنا جب تک یہ وائرس کووڈ-19 ایک مستقل حالت کو اختیار نہ کر لے اور پھر اس مستقل حالت کے اوپر اس بیماری کے دوا یا ریمڈیسویر بالخصوص دوا ریمڈیسویر کا ٹیسٹ نہ کیا جائے، تو کوئی مستقل طور پر کوئی رائے کو نہیں کہا جا سکتا۔ اگلا سوال جمال الیاقوت کی طرف سے ہے، ڈاکٹر ولید سے ان کا سوال ہے، بحرین نے اس وائرس کے تعلق سے یہ اعلان کیا ہے کہ اس بیماری کے اوپر بہت حد تک کامیابی پائی گئی ہے اور بہت حد تک ہمیں اس سلسلے میں کامیابی ملی ہے اور ہم نے وائرس کو بہت حد تک روک لیا ہے۔ بحرین کے اندر اس بیماری کو کنٹرول کرنے یا اس بیماری کو کامیابی حاصل کرنے کے تعلق سے جو بتایا گیا ہے کہ الحمدللہ بحرین کے اندر ابتدا ہی سے ہم نے اس بیماری سے لڑنے کے تعلق سے مختلف اقدامات اختیار کیے تھے، اور تقریباً 3,30,000 سے زیادہ لوگوں کے ٹیسٹ کرنا اس بات کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ اس بحرین کے اندر اس وائرس کو روکنے کے تعلق سے کس طرح کے اقدامات کیے گئے ہیں، اور بحرین جو تمام دوسرے ممالک کے درمیان جو اس کا طور امتیاز رہا وہ یہ کہ بحرین کے اندر تناسب دوسرے ممالک کے تناسب علاج و معالجے اور ڈاکٹریں، نرسیں اور کام کرنے کی گنجائش کی جو نسبت ہے وہ دوسرے ممالک کے بالمقابل میں بحرین کی آبادی کے حساب سے یہ تناسب بہت ہی بڑا ہے، اور جو عالمی اصولوں کے تعلق سے جو ایک اچھا لیول یا جو ایڈوانس لیول بتایا گیا ہے، الحمدللہ بحرین کے اندر یہ گنجائش اس ایڈوانس لیول سے بڑھ کر کے ہے۔ تو یہ تمام اقدامات جو حکومت کی طرف سے کیے گئے ہیں، بحرین کی قومی ٹیم کی طرف سے جو محنتیں کی جا رہی ہیں اور جس تیزی کے ساتھ جو کام کیا جا رہا ہے،
اور جس انداز میں یہ لوگ رات دن محنت کر رہے ہیں، تو یہ الحمدللہ بحرین کے لیے کامیابی کی نشانی ہے۔ اور جس طرح سے بحرین کے اندر صحت یاب افراد کا جو تناسب ہے، جن کی تعداد تقریباً 7,000 سے زیادہ ہے، تو یہ بھی الحمدللہ ہمارے لیے ایک کامیابی کی نشانی ہے کہ ہم اس وائرس کو روکنے میں یا پھر اس وائرس کے علاج کرنے میں اور لوگوں کے اندر اس وائرس کی وجہ سے خطرناک صورتحال پیدا ہونے کو روکنے میں ہم کامیاب ہوئے ہیں الحمدللہ۔ پھر بھی ہماری جو محنتیں ہیں وہ جاری ہیں، اور ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم ابھی بھی جس طرح سے جیسے جیسے کیسز آتے ہیں، ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کا جلد سے جلد علاج کر سکیں۔ اور بحرین کی حکومت کی طرف سے الحمدللہ اس سلسلے میں بہت ہی زیادہ کوشش کی جا رہی ہے، اور بحرین کی حکومت الحمدللہ ہمارے حکام، ہمارے سربراہ اس سلسلے میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ فاطمہ علی کی طرف سے سوال ہے، ڈاکٹر مناف سے سوال ہے، جیسا کہ پچھلا سوال کیا گیا تھا اسی سے متعلق سوال ہے۔ بحرین کے اندر جو حالیہ طور پر جو صحت کی صورتحال ہے اس کے متعلق لوگ عام طور پر یہ سوال کرتے ہیں کہ جو بحرین کے اندر جو علاج کرنے کا جو طریقہ ہے یا جو پروٹوکول اختیار کیا جا رہا ہے اس میں کس قدر کامیابی ملی ہے، اور کیا بحرین کی جو خاص قومی ٹیم ہے اور بحرین کے اندر موجود ماہر اس سلسلے میں الگ الگ ریسرچیں کر رہے ہیں۔ اس سوال کے اوپر میں ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ جی الحمدللہ اللہ رب العالمین کے فضل سے بحرین کے اندر صحت یابی کا جو تناسب ہے وہ الحمدللہ بہت ہی زیادہ ہے، تقریباً 7,407 لوگ الحمدللہ صحت یاب ہو چکے ہیں، اور اس میں اللہ رب العالمین کا بڑا فضل ہے۔ اور اللہ رب العالمین کے فضل کی بات ہماری بحرین کی قومی ٹیم کی جد و جہد اور ان کی محنتیں ہیں کہ ہم اس اعداد تک پہنچ سکے ہیں کہ یہ تناسب بحرین کے اندر یہ تناسب اس حد تک پہنچا ہے، اس کے لیے وہ مشکور ہیں۔ اور بحرین کے اندر جو علاج کے لیے جو پروٹوکول جو طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ ہم ہر 2 ہفتے کے اندر ہر 2 ہفتے کے حساب سے ہم اپنا طریقہ اپڈیٹ کرتے ہیں، اور تقریباً ہفتہ واری طور پر ہم تمام لوگوں میٹنگ کے ذریعے اپنے آس پاس اپنے ملک کے اندر جو صورتحال اس کا جائزہ لے کر کے عالمی طور پر جو ریسرچیں آ رہی ہیں، جو اسٹڈیز کی جا رہی ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے پروٹوکول کے اندر تا حد ضرورت تبدیلی لاتے ہیں۔ ضرورت پڑنے پر ہم اس کو اپڈیٹ کرتے ہیں، ضرورت پڑنے پر ہم اس کے اندر جس چیزوں کی ضرورت ہے ہم ان تبدیلیوں کو بھی لاتے ہیں، تاکہ ہمارا جو پروٹوکول ہے، ہمارا علاج کا جو طریقہ ہے وہ کامیاب سے کامیاب تر ہو۔ اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو خامیاں رہ گئی ہیں ہم ان خامیوں کو دور کر سکیں۔ تو یہ جو پروٹوکول کا جو طریقہ ہے ہم اس کو وقتی طور پر اور ہر 2 ہفتے کے دورانیے کے اندر ہم اس کی روٹینی طور پر ہم اس کا جائزہ لیتے رہتے ہیں۔ اور میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اس سلسلے میں ایک خاص ٹیم بھی ہم تشکیل دیتے ہیں کہ جن کو انتہائی نگہداشت کی ضرورت ہے ان کے لیے ایک خاص ٹیم ہے جو ICU کے یونٹ کے اندر اس طرح کے بیماروں کی 24 گھنٹے نگہداشت کرتی ہے، جن کو علاج کی ضرورت ہے انہیں مستقل طور پر علاج بھی دیا جاتا ہے۔ اور میں بتانا چاہوں گا کہ بحرین کے اندر بھی بحرین نے بھی اس طرح کی میڈیکل ریسرچیں کی گئی ہیں، اور 1 سے زائد ہمارے یہاں ماہرین موجود ہیں جو اس سلسلے میں مختلف حالات کو دیکھتے ہوئے، بحرین کی آب و ہوا، بحرین کے حالات اور لوگوں کی ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے اس طرح کی ریسرچیں کرتے ہیں اور ہمیں ضرورت سے آگاہ کرتے ہیں۔ اور بحرین کے اندر اس طرح کی بہت ساری ریسرچ آئی ہیں۔ تو اس طرح کی چیزوں کے اندر بہت ساری چیزیں، بہت سارے عوامل کارگر ثابت ہوتے ہیں۔ تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کے صحت یابی کا جو تناسب ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو الحمدللہ۔ اگلا سوال ہے اسٹار ویژن نیوز کی طرف سے، ڈاکٹر جمیلہ السلمان سے سوال ہے۔ ہائیڈروکسی کلوروکوئین دوا جو فی الحال بحرین کے اندر علاج کے طور پر جس کو استعمال کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں لوگوں کے بہت سارے سوالات پیش آ رہے ہیں، اس کے سائیڈ افیکٹ کیا ہیں؟ اس سوال کے تعلق سے پچھلے چند دنوں کے اندر، چند ایام کے اندر عالمی پیمانے پر اور میڈیکل ریسرچ کے اندر سائنٹیفک ریسرچ کے ذریعے کچھ باتیں یہ سامنے آئی ہیں، کچھ ریسرچوں نے یہ بتایا ہے کہ اس دوا کے علاج سے کچھ سائیڈ ایفیکٹ بھی سامنے آ رہے ہیں، اور یہ اس دوا کے لمبے دورانیے میں استعمال کی وجہ سے
کہ انسان کے جو اینٹی باڈیز ہے وہ متاثر ہوتے ہیں اور اس کے اوپر غلط طریقے سے اثر انداز ہوتی ہے. تو یہ بیماری، یہ دوا جو ہے، یہ اس کا علاج، اس بیماری کو سالوں سے اس کو استعمال میں لایا جا رہا ہے. یہ کوئی نئی دوا نہیں ہے، لیکن بسا اوقات کسی انسان کی خاص صورتحال کی وجہ سے یا کسی خاص لوگوں کے اوپر ریسرچ کرنے سے اس بیماری کے سائیڈ ایفیکٹ سامنے آ سکتے ہیں. تو ہم کسی بھی دوا کے علاج سے پہلے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ اس کے یہاں اس بیماری سے متعلق کوئی ریئیکشن نہ ہو یا پھر کوئی ایسے اعراض نہ پائے جاتے ہوں جو اس کے اوپر غلط طریقے سے اثر انداز ہوں. تو یہ دوا جو ہے ہائیڈروکسی کلوروکوین، تو بحرین کے اندر جو علاج کا جو طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں. اور ہم کسی بھی بیمار شخص کے اوپر استعمال کرنے سے ہم یہ کوشش دیکھتے ہیں کہ اگر اس کے یہاں بیماری، اس کے یہاں دل کی بیماری ہے یا پھر بلڈ پریشر کی بیماری ہے یا اس کے یہاں کوئی ایسی بیماریاں پائی جاتی ہیں جو وہ جن دواؤں کو وہ استعمال کر رہا ہے، اور پھر ان دواؤں کے استعمال کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس کو بھی علاج میں لائیں، اس ہائیڈروکسی کلوروکوین کو بھی استعمال میں لائیں، تو یہ دونوں بیماریوں کے استعمال کی وجہ سے اس کے یہاں سائیڈ ایفیکٹ کے امکانات ہو سکتے ہیں. تو ہم اس دوا کے علاج سے پہلے ہم اس کی میڈیکل رپورٹ اور اس کی میڈیکل ہسٹری کی جانچ کرنے کے بعد ہم یہ کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسی دواؤں کا استعمال تو نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کے یہاں سائیڈ ایفیکٹ پائے جائیں. تو ہم ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے جو وجوہات ہو سکتی ہیں ان کو سامنے رکھنے کے بعد ہم اس بیماری یا ہم اس دوا کے علاج کو ہم استعمال میں لاتے ہیں. اور کچھ ایسے کیسز بھی ہیں جن کے یہاں اس دوا کے استعمال سے ان کے یہاں اس بیماری کی کمی کے بہت زیادہ امکان ہو سکتے ہیں. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس دوا کا علاج کریں، اور ہم جب تک اس دوا کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے ہم مکمل طور پر اس کی صحت کو چیک کرتے رہتے ہیں اور اس کے صحت کے نظام کو، اس کے باڈیز اور اینٹی باڈیز کا جو نظام چل رہا ہے، قوت مدافعت کے مکمل نظام کو ہم مکمل طور پر ہم اس کو فالو اپ کرتے رہتے ہیں. تو یہ دوا اس کو مستقل طور پر علاج میں لایا جا رہا ہے، اور اس کو علاج میں لانے سے پہلے ہم ہر طرح کے ممکنہ اقدامات، ممکنہ احتیاطی تدابیر کو اختیار کیے رہتے ہیں تاکہ ہمیں اس طرح کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں اس دوا کی وجہ سے ہم اس کو کم سے کم تر بنا سکیں. تو ہماری یہ کوشش جاری ہے اور اس سلسلے میں ہم ماہرین سے مشورہ بھی لیتے رہتے ہیں. اگلا سوال ہے ڈاکٹر ولید سے سوال ہے نوشاد صحافی کی طرف سے. بحرین کے اندر تقریباً ہر 10 لاکھ کے اندر 7,000 سے زائد کچھ ایسے کیسز پائے جا رہے ہیں. تو کیا بحرین کے اندر یہ حالتیں بہت زیادہ ہیں، اس کا تناسب یا اس کا شرح فیصدی بہت زیادہ ہے؟ آپ کے سوال پر بہت بہت شکریہ. جو بحرین کے اندر جو اعداد و شماریہ پایا جا رہا ہے عالمی اعداد و شماریہ کے تناسب کے اندر، تو بحرین کے اندر اس طرح کے اعداد و شماریہ کا زیادہ ہونا یہ لوگوں کی تساہلی کی وجہ سے اور حفظان صحت کے اصولوں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہے. تو فی الحال ہم دوسرے ممالک کے اندر جو اعداد و شماریہ آ رہے ہیں اس شماریہ کو بحرین کے شماریہ سے ملا کر کے دونوں کے درمیان تناسب کے تعلق سے ابھی فی الحال میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ہر ملک کے اندر حالتیں، آب و ہوا اور اعراض مختلف ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہر ملک کے اعداد و شمار الگ ہو سکتے ہیں. تو بحرین کے اندر جو ٹیسٹ کرنے کا جو تناسب الحمدللہ اس کا تناسب بہت زیادہ ہے. جو فی الحال 3,30,000 سے زیادہ لوگوں کے ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں. تو بحرین کا ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کا ٹیسٹ کریں اور ہم ممکن سے ممکن حد تک لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کریں. تو کیا یہ ٹیسٹ کی جو تعداد ہے، جو شماریہ ہے، کیا یہ بہت اچھا ہے یا اچھا نہیں ہے؟ تو ہم اس کا دوسرے ممالک کے ساتھ اس انداز میں تناسب یا تقارن کریں کہ
ہم تقابل کریں کہ دوسرے ملک کے اندر اس طرح سے ٹیسٹ کیے گئے ہیں، تو یہ اس طرح کا تقابل مناسب نہیں ہے، بلکہ ہم ایک عمومی طور پر جو اصول یا جو معیار متعین کیا گیا ہے اس معیار کی روشنی کے اندر ہم ایک تناسبی پیمانہ متعین کر سکتے ہیں۔ بحرین کے اندر شروع کے اندر جو کام کرنے کی گنجائش تھی، ہم نے اس گنجائش کو بڑھاتے ہوئے اب تک الحمدللہ ہم نے تقریباً 7,000 تک اس کو پہنچایا ہے۔ تو یہ الحمدللہ ہر ممالک کے حساب سے، ہر ممالک کے یہاں دستیاب اور متوفر سہولتیں اور کام کرنے کی جو عملہ ہے اس کے حساب سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری یہ کوشش بھی ہے کہ روزمرہ کی زندگی عام طور پر عمومی انداز میں گزرے۔ اسی طرح سے تجارت اور بزنس کو عام طور پر جاری رکھا جا سکے، تاکہ ملک کی جو تجارتی جو ساکھ ہے، ملک کی تجارت کے جو اصول ہیں وہ بھی عام طور پر چلتے رہیں اور وہ بھی اثر انداز نہ ہو۔ تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کے تمام شعبے یکساں طور پر ایک دوسرے کے ساتھ جاری رہیں۔ ہم انہی سوالات پر اکتفا کرتے ہیں۔ ہمارے اسپیکرز کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے اپنی قیمتی وقت کے ساتھ ہمیں بھی اپنی نصیحتوں سے نوازا، اور ہمارے مشاہدین کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور ہم آپ تمام لوگوں کو اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہیں گے کہ آپ کے لیے حفاظتی اقدامات اور احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہی اس وائرس کے اوپر کنٹرول کرنے میں ہماری کامیابی کا ضامن ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔